الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 66، لیسن 66، تصوف، احیاء العلوم، جلد نمبر 4۔ اس میں آج انشاء اللہ تعالی زہد کا بیان ہوگا کہ حقیقی معنوں میں زاہد کسے کہتے ہیں، زہد ہے کیا۔ اسی سے ملتی جلتی چند باتیں پچھلے سبق فقر کے بیان میں بھی ہم نے سیکھی اور سمجھی تھی۔ ان میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ انشاء اللہ تعالی آج واضح کیا جائے گا۔ باب نمبر 2، زہد کا بیان۔ اس میں 5 فصلیں ہیں۔ کتاب کے اس حصے میں زہد کی حقیقت، فضیلت، درجات اور اقسام، نیز کھانے پینے، لباس، مکان، ساز و سامان اور دیگر معاملات میں زہد کی تفصیل کے ساتھ ساتھ زہد کی علامات کا بیان بھی ہوگا۔ پہلی فصل ہے زہد کی حقیقت کا بیان۔ زہد سالکین کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے اور دیگر مقامات کی طرح یہ بھی علم، حال اور عمل کے مجموعے سے مرتب ہوتا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں کہ ایمان کے تمام ابواب کی بنیاد عقیدے، قول اور عمل پر ہے۔ چونکہ قول کے ذریعے باطن کا حال ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اسے حال کا کام کر دیا گیا ہے، ورنہ قول بذات خود مقصود نہیں ہے، اور قول اگر حال یعنی دل کی تصدیق کے ساتھ صادر نہ ہو تو اسے ایمان نہیں بلکہ ظاہری اسلام کہا جائے گا۔ علم حال کا سبب اور حال اس کا پھل ہوتا ہے۔ علم حال کا سبب اور حال اس کا پھل ہوتا ہے، جبکہ حال کا پھل عمل ہوتا ہے۔ ہم حال کو اس کی دونوں طرفوں یعنی علم و عمل کے ساتھ ذکر کریں گے، اور حال سے ہماری مراد زہد ہے۔ زہد کی تعریف: اپنی رغبت اور ارادے کو ایک چیز سے ہٹا کر دوسری چیز کی طرف مبذول کرنا جو اس پہلی چیز سے بہتر ہو، زہد کہلاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ایک چیز کو چھوڑ کر کسی معاوضے یا سودے کے سبب دوسری چیز کو اختیار کرتا ہے، وہ پہلی چیز کو بے رغبتی کے سبب چھوڑتا اور دوسری چیز کو اس میں رغبت اور پسندیدگی کے سبب اختیار کرتا ہے۔ جس چیز سے اس نے اعراض کیا اس کی نسبت سے اس کے حال کو زہد، جبکہ جس کی طرف یہ مائل ہوا اس کی نسبت سے رغبت و محبت کہا جاتا ہے۔ زاہد کی تعریف، ڈیفینیشن: زہد کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک وہ چیز جس سے بے رغبتی اختیار کی جائے اور دوسری وہ جس میں رغبت کی جائے، اور وہ پہلی چیز سے بہتر ہو، نیز جس چیز سے بے رغبتی کی جائے اس کا بھی کسی نہ کسی اعتبار سے مرغوب و مطلوب ہونا ضروری ہے۔ جو شخص ایسی چیز کو ترک کرے جو کسی بھی طرح مطلوب نہ ہو، اسے زاہد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مٹی، پتھر اور اس قسم کی دیگر بے وقعت اشیاء کو ترک کرنے والا زاہد نہیں کہلاتا، بلکہ زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جو درہم و دینار وغیرہ کو ٹھکرائے، جبکہ مٹی اور پتھر وغیرہ تو اس قابل ہی نہیں کہ ان میں رغبت کی جائے۔ جس چیز میں رغبت کی جائے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اس شخص کے نزدیک دوسری چیز سے بہتر ہو، تاکہ اس چیز کی رغبت دوسری چیز کی رغبت پر غالب ہو جائے۔ کوئی شخص اس وقت تک اپنی چیز کو نہیں بیچتا جب تک اس کے عوض ملنے والی شے اسے اپنی چیز سے زیادہ پسند نہ ہو۔ اس شخص کے حال کو اس کی اپنی چیز جسے یہ بیچ رہا ہے اس کی نسبت سے زہد اور اس کے عوض جو چیز مل رہی ہے اس کی نسبت سے رغبت اور محبت کہا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا
اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ آپ سے بے رغبت تھے، کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی محبت صرف انہیں حاصل ہو، اور اس خواہش کی تکمیل انہیں سیدنا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبوب تھی، لہذا اسے پانے کے لیے انہوں نے آپ کو بیچ دیا۔ لفظ زاہد اور الحاد کا استعمال۔ ہر وہ شخص جو آخرت کے بدلے دنیا کو بیچتا ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہے، جبکہ دنیا کے عوض آخرت کو بیچنے والا آخرت سے بے رغبت ہے۔ لیکن عرف یہ ہے کہ زاہد کا لفظ صرف دنیا سے بے رغبت شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ الحاد کا لغوی معنی مائل ہونا ہے، چاہے حق کی طرف مائل ہو یا باطل کی طرف، لیکن عرف میں یہ لفظ صرف باطل کی طرف مائل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زہد کے معنی محبوب چیز سے بے رغبتی کے ہیں، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک محبوب چیز کو نہیں چھوڑتا جب تک اسے محبوب تر چیز کے حصول کی امید نہ ہو۔ زہد کے درجات۔ پہلا، جو شخص اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز سے حتیٰ کہ جنت الفردوس سے بھی بے رغبتی اختیار کرے، صرف اللہ عز و جل سے محبت کرے، وہ زاہد مطلق ہے، جو کہ زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ دوسرا، جو شخص تمام دنیاوی لذات سے بے رغبت ہو لیکن اخروی نعمتوں مثلا جنتی حوروں، محلات و باغات، نہروں اور پھلوں وغیرہ کی لالچ کرے، وہ بھی زاہد ہے، لیکن اس کا مرتبہ زاہد مطلق سے کم ہے۔ تیسرا، جو شخص دنیاوی لذات میں سے بعض کو ترک کرے بعض کو نہیں، مثلا مال و دولت کو ترک کرے مرتبے اور شہرت کو نہیں، یا کھانے پینے میں وسعت کو ترک کر دے زینت و آرائش کو نہیں، اس کو مطلقاً زاہد نہیں کہا جا سکتا۔ زاہدین میں ایسے شخص کا وہی مرتبہ ہے جیسے توبہ کرنے والوں میں اس شخص کا جو بعض گناہوں سے توبہ کرے اور بعض سے نہ کرے۔ جس طرح ایسے تائب کی توبہ صحیح ہے کیونکہ ممنوعہ چیزوں کو ترک کرنے کا نام توبہ ہے، یوں ہی ایسے زاہد کا زہد بھی صحیح ہے کیونکہ مباح لذتوں کا ترک کرنا زہد کہلاتا ہے۔ اور جس طرح یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص بعض ممنوعات کو ترک کر پاتا ہو اور بعض کو نہیں، اسی طرح جائز چیزوں میں بھی یہ ہو سکتا ہے۔ لفظ زہد کا استعمال۔ جو شخص صرف ممنوع چیزوں کو ترک کرے، مباح اشیاء کو نہ چھوڑے، اسے زاہد نہیں کہا جائے گا، اگرچہ اس نے ممنوعات سے زہد اختیار کیا، لیکن عرف یہ ہے کہ زہد کا لفظ صرف مباح اشیاء کے ترک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زہد کا اعلیٰ ترین درجہ۔ بہرحال دنیا کو ترک کر کے آخرت کی طرف مائل ہونے یا غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام زہد ہے۔ دوسری صورت زہد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ آگے فرما رہے ہیں کہ زہد کے لیے جس طرح یہ بات ضروری ہے کہ زاہد جس چیز کی طرف مائل ہوا ہے وہ اس کے نزدیک ترک کردہ شے سے بہتر ہو، اسی طرح یہ بھی شرط ہے کہ زاہد ترک کردہ چیز پر قادر ہو، کیونکہ جو چیز انسان کی قدرت میں ہی نہ ہو اسے ترک کرنا ناممکن ہے۔ جب زاہد اس چیز پر قدرت کے باوجود اسے ترک کرتا ہے تو پھر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اب اسے اس چیز میں رغبت نہیں رہی۔ یہی وجہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے زاہد کہہ کر پکارا تو آپ نے فرمایا زاہد تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ دنیا ذلیل ہو کر ان کے پاس آئی لیکن انہوں نے اسے ترک کر دیا، بھلا میں نے کس چیز میں زہد کیا ہے؟ یہ بطور عاجزی بزرگ فرما رہے تھے۔ تو یہاں تک ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے
کہ حرام کاموں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، جو جائز خواہشات ہیں نا ان سے بھی بچا جائے، مباح جو کام ہیں ان سے بھی بچا جائے، اور اپنی توجہ اللہ کی طرف لگائی جائے، دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف، آخرت کی طرف ذہن بنایا جائے، یہ ہے زہد، اور ایسا ہوتا ہے زاہد۔ اسی کے حجت الاسلام مختلف مثالوں سے آگے بیان فرما رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ زہد کی دولت کب حاصل ہوتی ہے؟ بندہ جب تک دنیا کو اپنے پاس روک کر رکھتا ہے تب تک اسے زہد کی دولت حاصل نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام کے بھائیوں کو آپ کے ماں شریک بھائی بنیامین کے معاملے میں زاہد نہیں فرمایا، اگرچہ انہوں نے کہا تھا لا یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، اور یہ ارادہ کیا تھا کہ حضرت سیدنا یوسف کی طرح بنیامین کو بھی اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام سے دور کریں تاکہ والد محترم کی تمام تر توجہ ہمیں حاصل ہو جائے، لیکن پھر ایک بھائی کے منع کرنے پر اپنے اس ارادے کو عملی جامہ نہ پہنایا۔ نیز سیدنا یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی صرف ارادے پر نہیں بلکہ فروخت کر کے خریدار کے حوالے کرنے پر زاہد قرار دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نفس کی طرف سے زہد کے دعوے پر صرف اس چیز کے معاملے میں اعتماد کیا جا سکتا ہے جسے انسان نے قدرت کے باوجود ترک کر دیا ہو۔ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زہد۔ حضرت سیدنا ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن شبرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ اس کپڑا بننے والے کے بیٹے یعنی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں کہ ہم جو بھی فتویٰ دیتے ہیں یہ اس میں ہم سے اختلاف کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن شبرمہ نے فرمایا مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ کپڑا بننے والا کا بیٹا ہے یا نہیں، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دنیا عہدہ قضاء کی صورت میں ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، یعنی انہیں چیف جسٹس آف مسلم ورلڈ، ساری مسلم دنیا کا قاضی بننے کا عہدہ دیا گیا، لیکن انہوں نے اسے قبول نہ کیا، جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا ہم سے بھاگتی ہے اور ہم اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں تمام مسلمانوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ہم اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا کام کرنے سے اس کی محبت حاصل ہوتی ہے تو ہم وہ کام ضرور کریں گے۔ اس پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، اور اگر ہم ان پر فرض کرتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ان تھوڑے لوگوں میں تم بھی شامل ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہم میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں کوئی آخرت چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ سخاوت کے طور پر لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے یا پھر کسی عوض کے لالچ میں مال کو ترک کرنے کا زہد سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقی زاہد تو وہ ہے جس کے پاس دنیا ذلت کے ساتھ حاضر ہو، اس کے حصول کے لیے مشقت بھی نہ اٹھانی پڑے، اور وہ کسی بھی قسم کا نقصان اٹھائے بغیر دنیا کو استعمال کرنے پر قادر ہو، مثلا عزت میں کمی، بدنامی یا کسی خواہش نفس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو،
لیکن وہ اس خوف سے دنیا کو ترک کر دے کہ اسے اختیار کر کے میں اس سے مانوس نہ ہو جاؤں، اور یوں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانوس ہونے اور محبت کرنے والوں نیز اس کی محبت میں غیر کو شریک کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ آخرت میں اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے دنیا کو ترک کرنے والا شخص بھی حقیقی زاہد ہے۔ زہد کی فضیلت، یہاں پر مختلف آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ بیان ہوں گی انشاءاللہ تعالی، ان میں سے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ آیت نمبر 4 ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ دنیا کی مذمت میں کثیر احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ فضیلت زہد پر مشتمل 27 فرامین مصطفیٰ چند پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہو تو اللہ عز و جل اس کے معاملات کو منتشر فرما دیتا ہے، اس کے مال و اسباب کو درہم و درہم برہم فرما کر اسے فقر میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور اسے دنیا میں سے اتنا ہی حصہ ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں ہے۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اس کا مقصد آخرت ہو تو اللہ عز و جل اس کے ارادوں کو مضبوط فرما دیتا ہے، اس کے مال و اسباب کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے دل میں دنیا سے بے نیازی پیدا فرما دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اسی طرح مختلف احادیث مبارکہ ہیں اسی موضوع پر زہد کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زہد اختیاری تھا، فقر اختیاری تھا، اس پر بھی مطلب روایات آپ نے بارہا سماعت فرمائی ہوں گی۔ 12 حدیث نمبر ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ عز و جل کے محبوب بن جاؤ گے، اور لوگوں کے پاس موجود چیزوں سے بے رغبتی اختیار کرو، لوگ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اعلیٰ حضرت کی 25ویں کی نسبت سے، جو شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہو کہ اسے بغیر سیکھے علم اور بغیر کوشش کے ہدایت کی دولت حاصل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو آخرت سے محبت اور دنیا سے بے رغبتی نصیب فرمائے۔ فضیلت زہد پر مشتمل 18 اقوال بزرگان دین۔ پہلا ہے جی، لا الہ الا اللہ بندوں سے اس وقت تک عذاب الہی کو دور کرتا رہے گا جب تک وہ اس دنیاوی چیز کا سوال نہ کریں جو ان کے پاس کم ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جب تک وہ دنیاوی معاملات کو دین پر ترجیح نہ دیں۔ جب وہ ایسا کریں اور پھر لا الہ الا اللہ کہیں تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، تم نے جھوٹ کہا، تم اپنی اس بات میں سچے نہیں ہو۔ اللہ اللہ۔ نمبر 3 ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولین تابعین کرام رحمہم اللہ السلام سے فرمایا، تمہارے مجاہدات اور اعمال صحابہ کرام سے زیادہ ہیں، اس کے باوجود وہ تم سے افضل ہیں۔ عرض کی کہ اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، وہ حضرات تمہاری نسبت دنیا سے زیادہ بے رغبت تھے۔ دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا، ہائے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا۔ زہد کے مختلف درجات و اقسام۔ زہد کی تقسیم 3 طرح ہے۔ نفس زہد کی اقسام، مرغوب عنہ کے اعتبار سے زہد کی اقسام، مرغوب فیہ کے اعتبار سے اقسام۔ نفس زہد کے درجات، زہد کی قوت کے مختلف ہونے کے اعتبار سے اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ، 3 درجات میں سب سے ادنا ہے، اس کی صورت یہ کہ بندے کو دنیا کی خواہش ہے
اور اس کا دل بھی اس کی طرف مائل ہے، لیکن یہ نفس سے مقابلہ کرے اور بکوشش خود کو روک کر زہد اختیار کرے۔ مرغوب فیہ کے اعتبار سے زہد کے درجات۔ پہلا درجہ یہ سب سے ادنا درجہ ہے کہ بندے کا مرغوب و مطلوب عذاب جہنم اور ان دیگر مصائب و آلام سے چھٹکارے کا حصول ہو جن کی حدیث مبارکہ میں خبر دی گئی ہے۔ عذاب قبر، حساب کی سختی، پل صراط سے گزرنا اور دیگر مشکل معاملات۔ مروی ہے کہ ایک شخص کو حساب کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا تو اسے اس قدر پسینہ آئے گا کہ اگر 100 پیاسے اونٹ بھی اسے پئیں تو اچھی طرح سیراب ہو جائیں۔ زہد کی یہ قسم خائفین کا حصہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کا، تقوی رکھنے والوں کا۔ دوسرا درجہ یہ کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والے ثواب، نعمتوں اور جنت میں جن انعامات کا وعدہ کیا گیا ہے، مثلاً حور محلات وغیرہ، ان پر نظر رکھتے ہوئے زہد اختیار کیا جائے۔ زہد کی یہ قسم امید رکھنے والوں کا حصہ ہے۔ مرغوب عنہ کے اعتبار سے زہد کے درجات۔ پہلے درجے میں جمال یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز مرغوب عنہ ہے، لہٰذا ہر چیز سے بے رغبتی اختیار کی جائے، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اے کاش، اے کاش، اے کاش۔ دوسرے درجے میں جمال یہ ہے کہ نفس کی ہر وہ صفت جس میں نفس کا فائدہ ہو اس سے زہد اختیار کرے۔ یہ درجہ ان تمام چیزوں کو شامل ہے جن کا انسانی طبیعت تقاضا کرتی ہے، شہوت، غصہ، تکبر، حکومت، مال، عزت وغیرہ۔ تیسرے درجے میں جمال یہ ہے کہ عزت و مال اور ان کے سباب میں زہد اختیار کیا جائے، کیونکہ تمام نفسانی لذات کی بنیاد انہی دونوں پر ہے۔ چوتھے درجے میں جمال یہ ہے کہ علم، قدرت، درہم و دینار، عزت و مرتبہ کے معاملے میں زہد اختیار کیا جائے، اگرچہ مال کی کثیر اقسام ہیں لیکن درہم و دینار ان تمام کو شامل ہے۔ خلاصہ کلام، اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ زہد تمام نفسانی خواہشات سے اعراض کا نام ہے۔ جب کوئی شخص نفسانی خواہشات سے اعراض کرتا ہے تو وہ دنیا میں زندہ رہنے کی خواہش سے بھی اعراض کرتا ہے، اور لا محالہ اس کی امیدیں مختصر ہو جاتی ہیں۔ انسان کو زندہ رہنے کی خواہش اسی لیے ہوتی ہے تاکہ دنیا سے استفادہ کرے، اور وہ لمبے عرصے تک زندہ رہ کر اس استفادے کو جاری رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے ہمیشہ رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ زندگی سے محبت کا معنی بھی یہی ہے کہ اس زندگی میں جو نعمتیں انسان کے پاس ہیں یا جن کا ہونا ممکن ہے وہ ان کے باقی رہنے کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن جب وہ زندہ رہنے کی خواہش سے ہی بے رغبت ہو جائے تو پھر ان نعمتوں کی بقا کا متمنی بھی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جہاد فرض ہوا تو بولے، اے رب ہمارے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا۔ یہ منافقوں نے کہا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے، یعنی تم لوگ دنیا میں اس لیے رہنا چاہتے ہو تاکہ دنیاوی ساز و سامان سے لطف اندوز ہو سکو۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد دنیا سے بے رغبت حضرات بھی ظاہر ہو گئے اور منافقین کا پردہ بھی چاک ہو گیا۔ زہد کی مختلف تعریفات۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا سے زہد اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں سے بے رغبتی اختیار کی جائے۔ اس قول میں خاص طور پر عزت و مرتبے کے معاملے میں زہد کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سیدنا قاسم بن عثمان جوعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
دنیا سے زہد تو در حقیقت پیٹ کا زہد ہے، تم جس قدر اپنے پیٹ پر قادر ہو اسی قدر زہد پر قادر ہو۔ اللہ اکبر۔ اس قول میں ایک شہوت کی طرف اشارہ ہے، اور میری عمر کی قسم اکثر لوگوں پر یہ شہوت سب سے زیادہ غالب ہوتی ہے اور یہی انہیں دیگر شہوتوں پر ابھارتی ہے۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد تو در حقیقت قناعت ہے، اس قول میں مال کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں لمبی امید نہ لگانا زہد ہے، اس قول میں تمام شہوتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو شخص شہوتوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس کا نفس اسے لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی امید دلاتا ہے اور اس کی امیدیں طویل ہو جاتی ہیں، لہذا جس شخص نے اپنی امیدوں کو مختصر کر لیا گویا اس نے تمام شہوات سے منہ پھیر لیا۔ زہد کی جامع تعریف۔ زہد کی جامع اور مکمل تعریف سیدنا ابو سلیمان دارانی قدس سرہ النورانی کا قول ہے، اگر جس میں تفصیل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زہد کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا ہے، ہمارے نزدیک زہد یہ ہے کہ بندہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جو اسے اللہ سے دور کرے۔ واہ، بہت پیاری تعریف ہے۔ ایک موقع پر آپ نے اپنی بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا جس شخص نے شادی کی، مال کی تلاش میں سفر کیا یا حدیث لکھی تو وہ دنیا کی طرف مائل ہو گیا۔ اس قول میں آپ نے ان تمام باتوں کو زہد کے مخالف قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور فرمایا قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ ایک موقع پر فرمایا اللہ کے نیک بندوں نے زہد کو اس لیے اختیار کیا تاکہ ان کے دل دنیاوی تفکرات سے خالی ہو کر آخرت میں مشغول ہو سکیں۔ زہد کے لیے جس چیز کو ترک کیا جائے اس کی اقسام کے اعتبار سے زہد کی اقسام کا بیان یہاں پر ختم ہوا۔ احکام کے اعتبار سے زہد کی اقسام۔ سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احکام کے اعتبار سے زہد کی 3 قسمیں ہیں: فرض، نفل، احتیاط۔ فرض زہد حرام چیزوں میں یعنی حرام چیزوں سے بچنا، نفل حلال چیزوں میں یعنی حلال چیزیں بھی کم استعمال کرنا، جبکہ احتیاط شبہات میں ہے، یعنی کہ جو شبہات والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچا جائے۔ تو یہ بہت ہی پیارا بیان تھا زہد کے حوالے سے جو حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی اپنی کتاب احیاء العلوم میں لائے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا زہد دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر، اور سب سے بہترین صورت کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں خود کو گمائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے کوشش کرتا جائے۔ تو اس کے بعد بہت سارے واقعات، بہت ساری مثالیں امام غزالی علیہ رحمہ یہاں پر لائے ہیں کہ کس طرح سادگی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام نے، بزرگان دین نے زندگیاں گزاری۔ اور اس سارے مطلب بیان کا مقصد اور مقصود کیا ہے؟ جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ حرام چیزوں سے بچنا، یہ تو فرض زہد ہے۔ حلال چیزیں بھی کم استعمال کرنا، یہ ہے نفل زہد۔ اور احتیاط محتاط والا سب سے بہترین کیا ہے؟ شبہات سے بھی بچا جائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کو ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے لیکچر میں توکل کا بیان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے اور سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں
زاہد بنائے، عابد بنائے، اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔